بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے میں ماہر قیامت کے دن معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ قرآن کے ماہر سے مراد حافظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے والا قاری یا عالم بعمل ہے۔ جو شخص روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اس کے باوجود شوق سے پڑھتا ہے اور پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اس میں ان معمر حضرات کے لیے بڑی خوشخبری ہے جن کی زبان موٹی ہو جاتی ہے تو وہ کوشش کے باوجود صحت مخارج اور صفات حروف کا لحاظ رکھ کر الفاظ ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ تلاوت ترک نہ کریں بلکہ یہ عمل صالح جاری رکھیں۔ خلوص نیت کے ساتھ ادا کیا ہوا ناقص عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے جب وہ عمل نقص کے بغیر ادا کرنا ممکن نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے حافظ یا قاری سے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا۔ وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جو آخری آیت یاد ہے وہ بھی پڑھ لے۔ اس سے قرآن مجید کے حافظ اور کثرت سے اس کی تلاوت کرنے والے کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر پورا قرآن مجید یاد نہ ہو تو بھی جتنا یاد ہے اس کے مطابق درجات بلند ہوں گے۔ اس حدیث میں تلاوت اور حفظ قرآن کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو اسے گھر میں 3 بڑی بڑی موٹی تازی اونٹنیاں ملیں؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز میں 3 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے 3 بڑی بڑی موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ قرآن کی تلاوت کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اونٹنیوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دور میں عربوں کے نزدیک یہ سب سے عمدہ اور قیمتی مال تھا۔ نماز میں تلاوت کا ثواب نماز کے علاوہ تلاوت سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھ کو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ اس میں عقیدہ توحید، عملی توحید یعنی صرف اللہ کی عبادت اور صرف اسی سے مدد مانگنا، اس کی صفات، عقیدہ آخرت، وعدہ و وعید، گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک اور نافرمان افراد کے واقعات سے عبرت اور سے ہدایت کی درخواست جیسے اہم مضامین موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک۔ شفاعت کی یعنی قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ قیامت کے دن اعمال مخصوص صورت میں سامنے آئیں گے۔ قیامت کو نیک اعمال بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت سے ہو تو مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توحید سے محبت اور شرک سے انتہائی نفرت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے بادشاہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔
ذکر کے لیے بیٹھنے والوں سے مراد مسنون انداز سے ذکر کرنے والے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر مسنون اذکار میں مشغول افراد یا واعظ و درس، قرآن و حدیث کی مجالس یا آپس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر، تاکہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ فرشتے نیکی کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ سکونیت سے مراد دل میں اطمینان اور سکون اور خوشی کی خاص کیفیت ہے جو ذکر کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ فرشتوں میں ذکر فرمانے کا مقصد اس عمل پر خوشنودی کا اظہار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور ان پر سکونیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، میں ان سب کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، مجھے ایک بات بتا دیجیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو معمول بنا لینے سے نفل عبادات کی کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔